کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو بندے اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ہوتے ہیں کہ جب خوشحال ہو گئے خرچ کر دیا، تنگ دست ہو گئے تو پھر رک گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں فرمایا ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جنت اس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی علامات اللہ رب العالمین نے بیان فرماتے اور ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غمی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص دولت مند ہونا معیار نہیں ہے۔ نہیں جی، دولت مند ہونا معیار نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی طاقت و توفیق ہے اتنی طاقت و توفیق کے مطابق آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ پاک اپنی قدرت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں ایک شخص وہ ہے جو ہزاروں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ہو سکتا ہے اس کو اتنا اجر نہ ملے، جو مزدور خون پسینے کی کمائی کرنے والا جو ہے وہ جو ہے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے جتنا اس کو اجر۔ وہاں جو ہے نا مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے، اور اللہ پاک کتنا دیتا ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک میں مختلف آیات موجود ہیں۔ جس طرح آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرے اللہ 10 گنا دیتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا الذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، اور پھر اس سے 7 ڈالیاں اگتی ہیں اور ہر ڈالی میں 100 دانہ ہے، یعنی ایک کے بدلے اللہ پاک 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسرے پارے کی جو آیت ہے، اور میں نے وہ آیت اس پروگرام میں کئی دفعہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ یہ جو آیت ہے یہاں آ کے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر اور یہ چیزیں عاجز آ جاتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب دیکھیں نا وہ کتنا کریم ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہماری جان ہمارا مال سب کچھ اسی کا ہے، اس کے باوجود وہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور اللہ اس کے بدلے کیا دے گا؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو دگنا دگنا بہت زیادہ دگنا عطا فرمائے گا۔ تو مطلب اجر کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری جھولیاں تنگ ہیں، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جہاں تک قربانی کی بات ہے، دیکھیں جو ہے الگ الگ قربانی کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر قربانی کرنا وہ بھی بڑا اچھا اور بہترین کام ہے کہ ایک بڑا جانور اگر ایک شخص نہیں کر سکتا تو 7 لوگ مل کے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے تھوڑا ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ قربانی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جو شخص قربانی کرے تو وہ کس لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی شخص گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے قربانی کر رہا ہے کہ قربانی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے سامنے تو اس نے قربانی کر دی لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے ناظرین آپ کی گفتگو سے ہی بات نکلتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرضہ لے کر بھی قربانی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیے گا کیا قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں قربانی کوئی شکل ہے میں عرض کرتا ہوں، میں وہ بات مکمل کر کے پھر اس طرف بھی آتا ہوں کہ جو 7 لوگ مل کے قربانی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کر لیں اور آپس میں بیٹھ کے کسی بھی انداز میں طے کر لیں کہ ہم یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ان 7 میں سے ایک شخص کی نیت میں فطور آ گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ یعنی 7 لوگ مل کے گائے میں یا بڑے جانور میں قربانی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کی نیت صاف نہیں ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب کسی کی نہیں ہوگی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دوسروں کا تو قصور نہیں ہے، اگر ان کو پتہ تھا جان بوجھ کے اس کو شامل کیا تو وہ قصوروار ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو پھر ان کا فطور بھی کس پہ پڑے گا؟ اس پہ ہی پڑے گا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ 7 شخص جو ہے وہ اپنے رزق حلال سے صحیح طریقے سے جو پیسہ ہوتا ہے اس کو ملا کے قربانی کریں۔ اور آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، قربانی جو ہے نا یہ واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ جو شخص صاحب نصاب ہے، جو شخص خوشحال ہے، آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، اس پہ قربانی کرنا
واجب ہے۔ مثلاً اگر وہ شخص قربانی کے دنوں سے پہلے غریب تھا، قربانی کے دنوں میں خوشحال ہو گیا اور اس کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں یعنی 10 کو 11 کو 12 ذی الحج کو کسی بھی دن وہ جانور خرید کے چھوٹا یا بڑا قربانی کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نادار ہے، مفلس ہے، قربانی اس پہ واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قرض اٹھا کے قربانی کر رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی اس کی۔ اچھا، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ قرض پھر اٹھایا ہے تو اس کو واپس بھی جتنا جلدی ہو سکے کرے، لیکن قربانی اس کی ہو جائے گی، واجب نہیں تھی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں ایک شخص پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو ادا ہوگی۔ ایک شخص غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، قربانی واجب نہیں تھی، کسی بھی لحاظ سے وہ حلال طریقے سے جو ہے قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب قرض اٹھانا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ہم کسی سے قرض لے سکتے ہیں، قرض لے کے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں، یہ نیکی کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ بعد میں پھر وہ قرض واپس کر دیا جائے۔